سرکار دو عالم خود آپ کا درود سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو جمعہ کو درود پڑھتے ہیں حضور سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود درود شریف سنائیں، وہ بھی آج ہی، دیر نہ کریں، چلے شروع ہو جائیں۔ پہلے ہم درود شریف کے فوائد اور خواص کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ درود کے فوائد اور خواص آج اور اس کے افضلیت کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اور اس کی فضیلت درود شریف کے فوائد تو بے شمار ہیں، بات کریں گے، لیکن تو جمعہ کو سرکار دو عالم آپ صحیح احادیث و روایت آپ کے سامنے آئیں گے، آپ سے یہاں پر ہم درود پڑھے مختصر سنیں گے۔ تمام فرشتے بات کریں گے جو ہم درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ تو پیش کرتے ہیں، یہی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس شخص پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس شخص کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 برائیاں محو ہو جاتی ہیں، یعنی ختم ہو جاتی ہیں، اور ایسے شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہوتی ہے۔ قیامت کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ رہیں گے اور قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے کام آئیں گے، یعنی اس کی نجات عطا فرمائیں گے۔ اس کے درود کے بے حساب فضائل اور فوائد ہیں، یہاں پر ہم جتنا بھی اس کا بیان کریں کم ہے، لیکن میں مختصر سا ہی بیان کر سکتی ہوں، کافی زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ ان کے علاوہ درود شریف پڑھنے سے دین و دنیا کے کام پورے ہوتے ہیں اور گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ درود شریف کا پڑھنا صدقے کے قائم مقام ہوتا ہے اور اس کی برکت سے تکلیف و سختی دور ہو جاتی ہے، بیمار کو شفا نصیب ہوتی ہے، دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے اور درود پڑھنے والے شخص پر ملائکہ ہر وقت رحمت بھیجتے ہیں۔ اس سے قلب کی صفائی ہوتی ہے، گھر میں اور مال میں برکت ہوتی ہے۔ درود پڑھنے والے شخص کی کئی پشتوں میں درود شریف کی برکت کا ظہور رہتا ہے، سکرات موت سے نجات ملتی ہے۔ ایسا شخص ہول قیامت سے امن میں رہے گا، یعنی قیامت کی سختی سے بھی محفوظ رہے گا اور دنیا میں نجات ملے گی۔ درود کی برکت سے بھولا ہوا خواب بھی یاد آ جاتا ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے اور اس کا پڑھنے والا بخیل نہیں رہتا۔ جس مجلس میں درود شریف پڑھا جاتا ہے تو تمام اہل مجلس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانک لیتی ہے اور اس کا پڑھنے والا شخص پلصراط سے نہایت آسانی اور عجلت سے گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پلصراط کے راستے سے آسانی سے گزار دے، آمین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسے شخص کا تذکرہ کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شخص سے محبت ہو جاتی ہے اور درود پڑھنے والے کو خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور قیامت کے روز مصافحہ بھی نصیب ہوگا اور اس شخص سے فرشتے بھی مصافحہ کریں گے اور مرحبا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے بھی نصیب فرمائے۔ درود شریف کو فرشتے سونے چاندی کے قلم سے دفتر پر لکھتے ہیں اور حق تعالیٰ سے اس شخص کے لیے نیکی چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کا درود اس طرح پہنچاتے ہیں کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے، اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا پر جا کر کوئی سلام کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر سلام بھیجتے ہیں اور حضور کا سلام اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو کرامتوں اور فوائد سے افضل سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا جواب نصیب ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اور درود شریف کی خاصیت یہ ہے کہ 3 روز تک
اس کے پڑھنے والے کے گناہ نہیں لکھے جاتے، اور وہ اس لیے کہ شاید یہ شخص توبہ کرے تو گناہ ختم ہو جائیں۔ درود پڑھنے والا شخص اس کی برکت سے عرش کے سائے میں کھڑا کیا جائے گا، سبحان اللہ، اور اس کے پڑھنے والے کے اعمال کا پلڑا قیامت میں بھاری ہو جائے گا، اور قیامت کے روز پیاس سے امن میں رہے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ لوگ بھی اور میں بھی یہ عہد کریں کہ ہم درود شریف کو اپنا روز کا ذکر بنا لیں، روز ورد کرتے رہیں، اور جتنے بھی فضائل و برکات ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بزرگوں کا خواب میں منہ تک چوم لیا، کیونکہ یہ حضرات درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ جس شخص کے کان میں شور و غل ہوتا معلوم ہو تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرے، اور درود شریف کے بعد یہ کلمات پڑھے: ذکر اللہ بخیر من ذکرنی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات سے نوازے، آمین۔ ویسے درود شریف کئی طرح کے ہیں، جن میں سے میں ایک اور چند درودوں کے فضائل بیان کروں گی، آپ لوگ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ درود شریف اپنی ترتیب اور الفاظ کے لحاظ سے ان گنت ہیں، مگر بعض درود شریف اپنی اپنی فضیلت اور خصوصیات کے اعتبار سے بہت مؤثر اور اہم ہیں۔ چند درود شریف ایسے بھی ہیں جنہیں بہت شہرت ہے اور جن کا پڑھنا دینی و دنیاوی حاجات اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے۔ ان درودوں سے کے فضائل پڑھنے کا طریقہ اور فیوز و برکات کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ درود ابراہیمی کی کیا فضیلت ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ، نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسحاق رضی اللہ عنہ نے آمین کہا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی حاجرہ اور بی بی سارہ نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو ادھیڑ عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ عزیز ساتھیوں، دیکھیے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ نہ صرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام خاندان بھی ہماری شفاعت کے لیے دعا فرمایا۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے آل کے لیے بھی ان کی دعائیں کرنا چاہیے اور ان کو درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ تو اسی لیے درود ابراہیم اسی لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس پر خاندان کے بقیہ افراد نے بھی آمین کہا۔ اس کے بعد حضرت بی بی سارہ نے بھی دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ آخر میں حضرت بی بی حاجرہ نے یوں دعا کی کہ یا اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔
اس پر سب نے آمین کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدی کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں پیش کیا ہے، بیان فرمایا ہمارے لیے۔ اس درود پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ابراہیم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا؟ ان کی محبت میں اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ تو یہ درود تمام درودوں کے صیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ ہیں۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی و دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور کی شفاعت واجب ہوتی ہے، اور رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی، اور ہمارے مال و اسباب میں بھی برکت، خیر و برکت پیدا ہوگی، اور خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں۔ آمین۔ اور اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اس درود پاک کی سند بخاری شریف کی روایت سے ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے بھی کہا ہے کہ ہم کعب بن اجزا سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں حضور کی حدیث سناؤں؟ ہم نے کہا فرمائیے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ یا رسول اللہ، آپ پر درود بھیجنا تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے، مگر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ میں مجھ پر اور آل ابراہیم پر بھیجو۔ تو اس طرح سے درود شریف ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو جو لوگ جمعہ کو درود پڑھتے ہیں، حضور خود سماعت فرمائیں گے۔ ویسے روزانہ جو درود پڑھا جاتا ہے، فرشتے اس کا لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود سنایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے۔ جی جنابہ، جمعہ کے دن جو بھی شخص درود پڑھے گا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور جبکہ دوسرے ایام میں فرشتے آپ تک درود ہماری طرف سے پہنچاتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جو درود شریف کی تلاوت کیے وہ فرشتوں کے ذریعے سرکار دو عالم تک پہنچے، یا خود آپ کی تلاوت سرکار سماعت فرمائے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ چاہیں گے کہ سرکار سماعت فرمائے، یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ تو پھر کیا کریں؟ بس کچھ زیادہ نہیں، ہر جمعہ کو آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چھوٹا سا درود ایک دن میں 1000 بار تو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس ماہ یعنی شعبان کے مہینے میں کم از کم 3000 بار درود شریف پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 1000 مرتبہ درود شریف مجھ پر بھیجے گا وہ میرے شانہ بشانہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کریں، کیونکہ رب راضی تو ہماری آخرت سنور جائے گی، اور شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایک میرا چھوٹا سا کام کریں۔
اور اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کریں، کیونکہ رب راضی تو ہماری آخرت سنور جائے گی اور شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ کیسا لگا میرا آئیڈیا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایک میرا چھوٹا سا کام کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں سمجھوں گی کہ میری چھوٹی سی کوشش بیکار نہیں گئی۔ آپ لوگ کو کتنے فیصد پسند آئی ہے، آپ لوگوں کے خلوص و دعاؤں سے اندازہ ہوگا مجھے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔